اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد المادنی جودی والکرم صلو علیہ صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے جو میری عادت کے مطابق نعتیہ کلام کے دو شعر پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ نوٹوں کی داد دے یا نہ دے وہ آپ کے اوپر ہے، مگر ہوٹوں کی داد ضرور دے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سے ضرور اپنے آپ کو مشرف کریں، اور کوئی نوٹوں کی بھی دینا چاہے تو پڑھتے بن نہیں ہے کہ حضرت نے منع کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادنی جودی والکرم صلو علیہ صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسین کی مقام شہادت کا تذکرہ تو 7-8 کے بعد سنیں گے، مگر امام حسین کی ولادت، مقام ولادت کا تذکرہ کرتے انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ اور کبھی مولا تبارک و تعالی اس جگہ کی زیارت کرا دے جو گنبد خضرا بھی ہے اور جو ولادت حسین کا مقام بھی ہے۔ شعر پیش خدمت ہے، ہو سکے تو آپ بھی پڑھتے جائیں میرے ساتھ۔ اب تو بس یہ کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہ کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہ کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہ کی دھن ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس یہ کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہ کی دھن ہے۔ اگلا شعر پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، اب تو بس یہ کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہ کی دھن ہے۔ آخری شعر دعا کے ساتھ۔ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤ نظریں
میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں دل جو سنبھلے دل جو سنبھلے تو پھر میں جانی پہ خضرا دیکھوں دل جو سنبھلے تو پھر میں گنبد خضرا دیکھوں اب تو بس یہ کی دھن ہے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادنی الجود والکرم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کلام پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ کوثر۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، خیر کثیر۔ یہ آیت کریمہ درس اہل بیت کی بنیاد ہے، اہل بیت کی بنیاد ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس لیے کہ کلام پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ سنی ہے تو معلوم ہوگا کہ ہر فاتحہ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بیچ کا ترجمہ یہ میرے محبوب، آپ کسی مرد کے باپ نہیں، آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ مرد کا اطلاق جب ہوتا جب انسان بلوغیت سے آگے نکل جائے، جب مرد کا لفظ بولا جائے۔ بلوغیت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے بچہ استعمال کرتے، بچہ 9 سال کا ہے تو بچہ، 10 سال کا ہے تو بچہ ہے۔ مرد کی عمر بلوغیت کی 12 سال سے لے کر 15 سال کے بیچ میں لڑکا جوان ہو جاتا، بالغ ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد جوانی کا لفظ اس پہ بولا جاتا، جوان ہو گیا۔ جب کلام پاک میں مکمل سری طور میرے محبوب، آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ مسلم میں، ورنہ سرکار کے 3 لڑکے ہیں اور تینوں لڑکوں نے بچپنے میں وفات پالی، تو کافروں نے تانا دینا شروع کی۔ معاذ اللہ، کافروں کا تانا یہ تھا محمد تو منقطع نسل ہے، ان کا نسل چلے گا تو چلے گا کیسے؟ اس لیے کہ نسل چلانے کے لیے نرینہ اولاد کی ضرورت ہے، نسل چلنے کے لیے کسی لڑکے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی جوانی کے عالم میں پہنچے جب جا کر کے کچھ ٹارگٹ لگا سکتے ہیں کہ اس کی شادی ہو تو اس سے آگے نسل چلے گا یا نہیں چلے گا، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نسل نہ چلنے کی بات بھی کہہ دی، اے میرے محبوب آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ بھی ثابت کر رہی ہے آپ کسی مرد کے باپ نہیں، اور جو کفار کا تانا بھی تھا اور اولاد نرینہ بھی نہ رہی، آخرکار سوال پیدا یہ ہوتا تھا کہ محمد کا گھرانہ چلے گا تو کیسے چلے گا، اور چلے گا تو اولادیں کتنی ہوگی، یہ نسل کب تک چلنے والا ہے۔ جب یہ تانا لوگوں کی طرف سے آنے لگا، میرے سرکار کے بہت ساری خوبیاں یونیک ہے، بڑے انمول ہے، جو پروردگار نے صرف ذات محمدی کو عطا فرمایا ہے، کسی اور کو یہ انمول چیزیں رب نے عطا نہ فرمائی۔
آج اگر انسان کے یہاں لڑکیاں ہو، انسان اولاد کی تلاش میں، اولاد نرینہ کی تلاش میں، کیوں؟ تاکہ میرا خاندان چل جائے، تاکہ میرا نسل چل جائے، تاکہ میرا نام چل جائے۔ اس لیے کہ نسل و نسب جو ہے وہ لڑکے سے چلا کرتا ہے، بیٹے کا بیٹا ہی نسب چلاتا ہے، بیٹی کا بیٹا نسب نہیں چلاتا۔ مگر سرکار کی یہ خصوصیت ہے، سرکار کی یہ خاصیت ہے، سرکار کے لیے بڑی یونیک اور انمول چیز ہے۔ اے دنیا والوں دیکھ لو، دنیا میں سب کا نسل جو ہے ان کے بیٹے سے چلا کرتا ہے، مگر محمد عربی کا نسل جو ہے ان کے بیٹوں سے نہیں، بلکہ محمد عربی کا نسل جو ہے ان کی بیٹی فاطمہ سے چلے گا، اور اتنا لاجواب چلے گا کہ تمہاری نسلیں دو چار کے بعد ختم ہو سکتی ہے، مگر میری نسل کا عالم یہ ہے، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو نسل بھی دی تو خیر کثیر دی۔ لوگوں کی نسلیں 4-5 پیڑھی میں جا کر کے بند ہو سکتے ہیں، مگر تیرا نسل جب چلے گا، چلنا شروع ہوگا تو یہاں بھی چلے گا، کل قیامت تک بھی چلے گا، یہاں بھی تیری لڑکوں کی دھوم دھام ہوگی، میدان قیامت میں بھی تیری اولاد کی شان اور برتریت۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کل کوثر، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا میرا نسب میری بیٹی فاطمہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ اور پروردگار عالم نے جب اس نسب کو چلایا، میرے پیارے، ہر انسان اپنے خاندان کا نام اونچا کرنے کے لیے جان تو کس سے جوڑتے ہیں؟ اگر گھر میں اسی انسان سے خاندان جوڑ دیا جاتا ہے، آج پٹیل پریوار ہے مگر ہر پریوار کی پہچان الگ ہوگی۔ انسان پہچان کس سے بناتا ہے معلوم ہے؟ جو دنیا میں مشہور ہو۔ گھر میں اگر کلکٹر ہو تو پہچان بنا دیا کلکٹر والا پریوار ہے، کوئی زمیندار ہو تو زمیندار والا پریوار ہے، پھر چلتے رہتے ہیں۔ بینر پہ دیکھو تو پریوار فلاں پریوار، صوبے دار والا پریوار یا فوجی والا پریوار، یعنی انسان اس بات کے محتاج ہے جو ہمارے خاندان میں مشہور ہو گیا اسی سے ہماری پہچان بن جائے، بھلے بعد والے گہرے گزرے ہو، چلانا اسی سے ہے۔ مگر قربان جاؤ، یہ نسل محمدی کی بات ہے۔ ہم اپنے نسب کا پرچار خود کرتے ہیں، اپنے پریوار کا پرچار خود کرتے ہیں، اپنی فیملی کا پرچار خود کرتے ہیں، مگر ذات محمدی کو دیکھیں، میرے محمد عربی کی جو ہے اولاد کا پرچار دنیا والوں نے نہ کیا، اس فیملی کا پرچار دنیا والوں نے نہ کیا، اس فیملی میں جو بینر لگے وہ کسی اور نے نہ کیا، بلکہ اس فیملی کا پریوار، اس فیملی کا پرچار جو ہے، اس پریوار کو مشہور کرنے والا، اس پریوار پہ لیبل لگانے والا، اس آل بیت پہ جو ہے لہذا لیبل لگانے والا وہ کسی اور نے نہ لگایا، بینر پہ کسی اور نے نہ لکھا، بینر پہ لکھا کئی دن میں مٹ جاتا ہے۔ اور پریواروں کی تعریف اور اہل گھرانوں کی تعریف دنیا والے کیا کرتے ہیں، مگر جب جو ہے نبی کے پریوار کی بات آئی، نبی کے اہل بیت کی باری آئی، نبی کے گھرانے کی بات آئی، نبی کے پریوار کی بات آئی تو پرچار میرا رب کر رہا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محمد، تو اپنے گھر کی پرچار مت کر، تیرے گھر کا پرچار تیرا پروردگار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل بیت کی تعریف خود پروردگار کر رہا ہے، اور تعریف بھی کیسی، تعریف بھی اتنی لاجواب، انما یرید اللہ لیذھب اہل البیت لیطہرکم تطہیرا۔ پروردگار نے ارادہ فرما لیا ہے، اے اہل بیت، پروردگار تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب خوب پاک و صاف عطا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ پاکی کی ذمہ داری پروردگار نے لے لی۔ الگ الگ مفسرین بیان کرتے ہیں اس پاکی سے مراد کیا ہے۔ اس پاکی سے مراد یہ ہے کہ اس سے پروردگار نے ہر
عیب کو دور کر دیا، بھلے وہ غیبت والی عیب ہو، بغض والی عیب ہو، کوئی سی بھی عیب ہو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پروردگار نے ذرا سی بھی گناہ کو اس پریوار سے دور کر دیا، یعنی یہ گناہ نہیں، یعنی یہ گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ ذمہ داری پروردگار نے، ہر رزق کو پروردگار نے فیملی سے الگ کر دیا۔ اور جب اس بات کی بات آئی، آج انسان خواہ ہوتا ہے میری فیملی سے فلاں محبت کرے، میرے پریوار سے فلاں محبت کرے، مگر جب یہ پریوار قائم ہوا جسے دنیا اہل بیت کہتی ہے، اہل بیت کا جو ہے، اہل بیت کی محبت کا اقرار خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب آپ فرما دو اپنی امت سے، اے میری امت کے نوجوانوں، میں تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتا، کچھ بدلہ نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میری تبلیغ کا بدلہ اگر دینا چاہتے ہو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، صرف اس کی حصہ یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ سرکار کا فرمان نہیں، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے میری اہل بیت سے محبت کرو، بزبان مصطفیٰ کہلوایا جا رہا ہے میری اہل بیت سے محبت۔ اب اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت یہ قرآن کا حصہ ہے، اس کی پاکی یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اس اہل بیت کی اگر بات کریں، اہل بیت کا گھرانہ کب تک چلے گا، اور اہل بیت کا دامن پروردگار عالم نے تھامنے کا بزبان مصطفیٰ اعلان فرمایا۔ اہل بیت کا مطلب یہ ہے، اہل کے معنی کا، اہل کے معنی والے، بیت کے معنی گھرانہ۔ جب اہل بیت کا لفظ بولا ہے تو اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے نبی کا گھرانہ، اہل بیت کا مطلب نبی کا گھرانہ۔ اب اس گھرانے کی بات کیا ہے؟ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے آخری موقع پر غدیر خم کہتے ہیں اس جگہ کو، ایک تالاب کے کنارے حصے کو غدیر خم کہتے ہیں۔ آخری موقع پر سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں جو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ جس میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ سرکار کائنات نے فرمایا اے میرے صحابیوں، میرے لیے ممبر لگایا جائے۔ سرکار کے لیے ممبر لگایا گیا۔ سرکار کائنات نے فرمایا اے لوگوں سنو، انا تارکن فی الدنیا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ میں رونے کی آواز لگ گئی، صحابہ رونے لگے کہ سرکار کا یہ فرمان میں دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اس کا مطلب سرکار کا یوم وصال قریب آ گیا، اس کا مطلب سرکار کا یوم وصال قریب آ گیا ہے۔ لہٰذا سرکار نے جو ہی فرمایا انا تارکم فیکم الثقلین، اے میرے صحابیوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لہٰذا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ اور دو چیزیں چھوڑنے کی وجہ تاکہ جب تک ان کا دامن تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، جب تک ان کا دامن تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا صحابہ نے دبدباتی آنکھوں سے عرض کیا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہ سرکار نے فرمایا اولہم القرآن، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے قرآن۔ سبحان اللہ، اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے قرآن۔ جب تک قرآن کے دامن کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج اگر قرآن کی بات کریں تو حال یہ ہے، میں نے کچھ دن پہلے ٹیسٹ کے طور پر میں نے دین کا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں، میں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا بعد نماز عشاء، جس میں کچھ لوگ آئے بھی۔ جب ہم نے اس پہ قرآن کی بات کی تو نتیجہ بتا رہا ہوں، رزلٹ بتا رہا ہوں۔ 30 سال کے نمازی سورہ فاتحہ سنی تو سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ میں غلطی ہے، ان کی دیکھیں تو قل ہو اللہ میں غلطی ہے۔ حال یہ ہے
کہ 30 سال میں ہماری سورہ فاتحہ نہیں تو ہماری قرآن سے دوری کا اندازہ لگا لو. ہم نے قرآن کا مطلب صرف یہ نکال لیا ہے رمضان میں جزدان بدلو، لال کی جگہ پیلے کر دو رکھ دو، لہٰذا پھر نکالو عطر لگا لو پھر سے رکھ دیا جائے. قرآن کا مطلب ہم نے یہ نکال لیا ہے کوئی مر جائے لہٰذا سورہ بقرہ پڑھ لی جائے بخش دیا جائے. یہی قرآن کا مطلب ہے. صرف قرآن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مردوں کے لیے پڑھا جائے. قرآن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف جزدان میں سجا کر کے رکھ دیا جائے. قرآن تم سے مطالبہ کرتا ہے، اس لیے آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھو اور قرآن کو سمجھو، اس لیے کہ قرآن کسی اور کا کلام نہیں، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں رب کا قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. بے شک سبحان اللہ، بے شک رب کا قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. لوگ قرآن پہ ریسرچ کرتے کرتے کہاں چلے گئے، اور ہم قرآن سے ڈھلتے ڈھلتے جو ہے صرف فاتحہ درود کے لیے دے جن جنات بھگانے کے لیے ہم نے قرآن کو خاص کر لیا. خدارا قرآن کا حق ہے، قرآن پڑھو اور قرآن سمجھنے کی کوشش کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. اگر پوری زندگی میں 2 لائن ہی کیوں نہ پڑھا پڑے مگر سمجھ کر کے پڑھو. اور قرآن کتنا سمجھ کے پڑھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سرکار سے سورہ بقرہ پڑھی. 12 سال میں حضرت عمر فاروق نے سورہ بقرہ پڑھی. اب ذرا اندازہ یہ لگاؤ پڑھانے والے میرے مصطفیٰ نے کیا پڑھایا ہوگا اور پڑھنے والے عمر ابن خطاب نے. سبحان اللہ. دامن قرآن ہے. دوسری کی سرکار نے ارشاد فرمایا لہذا وہ اہل بیتی، اور دوسری چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت، وہ میری اہل بیت ہے. جب تک دونوں چیزوں کے دامن کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. مگر سوال یہ ہے، پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پھر آگے نبی نے ارشاد فرمایا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ چلیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر کے اکٹھا مجھ سے ملاقات. حوض کوثر پر آ کر کے اکٹھا مجھ سے ملاقات کریں گے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ حال یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ چلیں گے، قرآن کل قیامت تک چلے گا، اس کی گارنٹی تو رب نے لے لی. نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. کل میدان قیامت تک قرآن چلے گا، گارنٹی رب نے لے لی. مگر اے میرے مصطفیٰ آپ قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنا رہے ہیں، اہل بیت کب تک چلیں گے کیا بھروسہ. لہٰذا قرآن کا ساتھی بناتے تو صحابہ کو بناتے، اس لیے کہ صدیق اکبر جیسا صحابی موجود ہے. اگر قرآن کا ساتھی بنانا تھا تو صحابہ کو بناتے جس میں عمر جیسے شاہکار موجود ہے. اگر قرآن کا ساتھی بنانا تھا تو صحابہ کو بناتے جس میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے، عبداللہ ابن جعفر بھی ہے. بڑے بڑے صحابہ ہیں جو قرآن سمجھتے بھی ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن جانتے بھی ہیں، آیت نزول بھی جانتے ہیں. ان کی نظر کے سامنے قرآن اترا ہے. یا رسول اللہ اگر قرآن کا ساتھی بنانا تھا تو صحابہ کو بناتے، اس لیے کہ صحابہ کا مقام یہ ہے فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ فَتَدَيْتُمْ. میرے آقا فرماتے ہیں تم ان میں سے جن کا دامن پکڑ لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. آپ نے صحابہ کو قرآن کا ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ لہٰذا اس کا جواب یہ ہے صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کا چہرہ دیکھا وہ صحابی ہے، جس نے نبی کا چہرہ دیکھا وہ صحابی ہے. صحابی کا بیٹا صحابی نہیں ہے، صحابی کا بیٹا صحابی نہیں ہے. صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہے، تابعی کو دیکھنے والا تبع تابعی ہے. پتا چلا صحابہ کی زندگی 100 سال تک چلی، لہٰذا قرآن کو کل قیامت تک چلنا ہے. اگر صحابہ کو ساتھی بنا دیا جاتا تو 100 سال کے بعد قرآن اکیلے ہو جاتا، اس لیے کہ صحابہ کا دور ختم ہو گیا. اگر تابعی کو بھی بنا دیا جاتا 100 سال کے بعد تابعی کا دور ختم. اگر تبع تابعی کو بنا دیا جاتا 100 سال
سال کے بعد طبع تابعی کا دور ختم، مگر میرے مصطفیٰ نے کسی اور کو نہیں، اولاد رسول کو، اہل بیت کے گھرانے کو قرآن کا ساتھی بنایا۔ مگر سوال یہ ہے، اے میرے مصطفیٰ، کس کی نسل کب تک چلے؟ گارنٹی کیا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا میرا خاندان کب تک چلے گا، ہو سکتا ہے میرے یہ اولاد نہ ہو، میری خاندان کی روک یہی لگ جائے، مگر میرے مصطفیٰ نے کل قیامت تک کے لیے قرآن کا ساتھی اپنی اولاد کو، اہل بیت کو بنایا۔ مگر قرآن کی گارنٹی جو ہے کل قیامت تک قرآن چلے گا، اس کی گارنٹی رب نے لے لی ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، کل قیامت تک آپ کی اولاد چلے گی، اس کی گارنٹی کون لے رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا قرآن کل قیامت تک چلے گا، یہ گارنٹی پروردگار کی ہے، اور میری اولاد کل قیامت تک چلے گی، یہ گارنٹی جو ہے محبوب پروردگار کی ہے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر یہ قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اہل بیت کو بنایا، یہ قرآن ساتھ میں چلیں گے، اور کب تک چلیں گے؟ جب تک جو میدان قیامت تک دونوں قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ میں چلیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو، دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو، اس لیے تھامو کہ قرآن ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، قرآن بتاتا ہے، اور میرے اہل بیت پریکٹیکل طور پر راستہ وہ قرآن بتاتا ہے، اور میری اہل بیت عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اور قرآن اور اہل بیت کی سنگت کا حال بھی میدان کربلا تک اتنا رہا کہ جب قرآن پہ آنچ آئی تو حسین نے جان دے دی، جب قرآن پہ آنچ آئی حسین نے شہادت قبول کر لی، جب قرآن پہ آنچ آئی تو حسین نے پریوار دے دیا، اور جب حسین پر بات آئی تو قرآن نے حسین کی زندگی کا اعلان، حسین کی زندگی کا اعلان فرمایا۔ قرآن پہ آنچ آئی تو میرے حسین نے جان دے کر کے بتا دیا کہ قرآن لا ریب ہے، اور حسین نے جان دے دی تو قرآن نے بتا دیا حسین مردہ نہیں بل احیا، بلکہ حسین زندہ ہے۔ دونوں کی سنگت، اور یہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ اہل بیت کا گھرانہ کیا ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میرے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت پہ بیٹھے ہیں، اور اسی کاشانہ نبوت پہ بیٹھ کے جو ہے میرے نبی نے علی کو بلایا، اے علی تو بھی آ جا، حضرت علی بھی آ گئے، اے فاطمہ تو بھی آ جا، حضرت فاطمہ بھی آ گئی، حسنین کریمین کو ایک جانب مبارک پہ امام حسن کو، ایک جانب مبارک پہ جو ہے امام حسین کو بٹھایا، کتنا پیارا منظر ہوگا۔ میرے نبی نے بھی سر اندر رکھا، اور چادر مبارک جو ہے لہذا سب کے اوپر ڈھک کر کے میرے نبی نے فرمایا مولا ہاؤلائی اہلی بیتی، مولا یہ میرا اہل بیت، مولا یہ اہل بیت ہے۔ اور کون سی اہل بیت؟ جس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و یہ اہل بیت کا گھرانہ، اسی کو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ یطفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابنہما والفاطمہ، یہ اہل بیت کا گھرانہ۔ میرے نبی نے چادر مبارک رکھی، اور چادر مبارک رکھنے کے بعد آقا دعا دے رہے ہیں مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھرانے ہیں، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت، سبحان اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور مولا ان لوگوں سے بھی محبت فرما جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، ان سے بھی محبت فرما جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہو۔ اہل بیت
محبت کا مرکز ہے. اہل بیت کا مقام اتنا بلند و بالا ہے. آج اگر انسان انکار بھی کرے کہ اہل بیت سے محبت، اگر کوئی انسان زبانی انکار بھی کرتا ہے، مگر پروردگار نے اتنا مجبور کر دیا ہے، اہل بیت کا مقام اتنا بلند و بالا کر دیا ہے. ظہر پڑھو یا عصر پڑھو، سنت پڑھو یا فرض پڑھو، نفل پڑھو یا واجب پڑھو، اہل بیت کا بار بار تذکرہ پروردگار نے عالم تحیات میں رب نے پروردگار نے فرما دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. کا مطلب کیا ہے کہ جب نماز پڑھو گے، جب میرے نبی پر درود و سلام پڑھو گے، تمہیں ساتھ میں اہل بیت پر بھی درود و سلام پڑھو. بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک. 4 رکعت پڑھتے ہو تو 2 رکعت میں تو اہل بیت کا تذکرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اہل بیت کا مقام پروردگار نے اتنا بلند و بالا کر دیا ہے، اتنا بلند و بالا کر دیا ہے. قرآن پڑھو تو اہل بیت کا تذکرہ، سلام پڑھو تو اہل بیت کا تذکرہ، اگر نماز بھی پڑھو تو اہل بیت کا تذکرہ. بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک. پروردگار اہل بیت کا مقام اتنا بلند و بالا، مگر اتنے بڑے جو ہیں، بات کے باوجود ہم اہل بیت کی محبت سے بہت دور ہیں. اہل بیت کی محبت سے بہت دور ہے. پروردگار عالم نے الا المودۃ فی القربہ کے کہ اہل بیت کی محبت مانگی. اور اہل بیت کی محبت کی اگر بات کریں، اہل بیت سے نسبت، سرکار نے فرمایا میدان قیامت میں ہر رشتہ ٹوٹ جائے، ہر رشتہ، بھلے وہ خاندانی رشتہ ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، خاندانی رشتے ٹوٹ جائیں گے، نسب کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. یوم یفر المرء من ابیہ واخیہ، باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے گا، ماں بیٹی کا رشتہ ختم ہو جائے گا. مگر آقا فرماتے ہیں الا نسبی و سحری، جب میدان قیامت میں ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر نسب ٹوٹ جائے گا، ہر شہرت ٹوٹ جائے گی، مگر آقا فرماتے ہیں میدان قیامت میں اگر صرف رشتہ کام آئے گا، نسب کام آئے گا، تو صرف اور صرف میرے اہل بیت کا رشتہ کام آئے گا. بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. مگر آقا فرماتے ہیں میدان قیامت میں کس کا رشتہ کام آئے گا؟ میرا اور میری اہل بیت کا رشتہ کام آئے گا. اور لوگوں نے رشتہ جوڑنے کے لیے کتنی جلدی کی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب خلیفہ بنے تو حضرت فاطمہ کی لڑکی تھی رقیہ، حضرت فاطمہ کی ایک بچی ہے رقیہ، جو کربلا میں نہیں ہے، جو کربلا میں تو نہیں ہے، ان کا تذکرہ ضرور ملتا ہے. حضرت رقیہ کم سنی کے عالم میں ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب نے نکاح کا پیغام دے دیا، اے علی میں رقیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق کی جو ہے عمر بالکل 60 کے لگ بھگ، اور بچی کم عمر کی 12-13 سال کی. جب یہ رشتہ حضرت عمر فاروق نے رشتہ بھیجا تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اے عمر، میں نے یہ رشتہ اپنے بھتیجے حضرت جعفر کے لڑکے عبداللہ سے کر دیا ہے، لہٰذا مجھے یہ رشتہ قبول نہیں. دوسرے جمعے کے دن آیا، حضرت عمر بن خطاب منبر پر کھڑے ہوئے اور منبر پر کھڑے ہو کر کے فرمایا اے لوگوں، میں نے علی کی بیٹی کے لیے میں نے رشتہ بھیجا ہے، مگر علی نے منع کر دیا ہے. اے علی تو بھی سن لے، مجھے رقیہ سے نکاح اس لیے نہیں کہ مجھے رقیہ پسند ہے، مجھے اس لیے نہیں کہ مجھے نکاح کی خواہش ہے، مجھے اس لیے نہیں مجھے کہ رشتہ پسند ہے، مجھے رشتہ اس لیے پسند ہے کہ رقیہ فاطمہ کی بیٹی ہے، نبی کی نواسی ہے، امام حسنین کریمین کی بہن ہے. اے علی تیری بیٹی ہے، میں نے سنا ہے میدان قیامت میں ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، میں خاندان نبوت میں رشتہ کر کے اپنا رشتہ نبی سے جوڑ دینا چاہتا ہوں، تاکہ جب سب رشتے ٹوٹ جائے میدان قیامت میں عمر کہہ سکے اور سب رشتہ ٹوٹ گیا ہے مگر میرا رشتہ سسرالی حساب سے نبی کائنات سے ہے. ارے اور رشتے کام آئے یا نہ آئے مگر فاطمہ کا رشتہ انشاءاللہ ضرور. بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. رشتہ جوڑا حضرت عمر فاروق نے.
क्यों सिर्फ रिश्ता जुड़ जाए, और रिश्ता भी इतना निराला होना चाहिए, होना भी चाहिए। और अहले बैत की मोहब्बत कभी रायगा नहीं, अहले बैत की मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती, बल्कि सरकार फरमाते हैं जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए फकत माता शहीद। सरकार फरमाते उसे परवरदिगार शहादत की मौत अता हो। बेशक सुभान अल्लाह। जुनेद बगदादी का वाक़या थोड़ी देर में पेश कर दूं। हजरत जुनेद बगदादी बहुत बड़े पहलवान गुजरे, बहुत बड़े पहलवान। हजरत जुनेद बगदादी शाही पहलवान है, लिहाजा अब दरबार में बैठे हुए तमाम जंगे जीत के, तमाम अखाड़े जीत के बैठे हैं, कोई टक्कर का पहलवान नजर नहीं आता। एक दिन दरबार में एक दुबला पतला इंसान आया, आने के बाद चैलेंज कर दी, ऐ जुनेद मैं तुझसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ, ऐ जुनेद मैं तुझे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। जुनेद हक्का बक्का रह गया। जुनेद हबी का बिल्कुल हैकल वाला नौजवान है, बड़ी ऊंचाई है, लिहाजा चौड़ा सीना है, पहलवान उक्ते का माना हुआ, एक कमजोर इंसान, सही से चला भी नहीं जाता। बारगाह जुनेद में आया, मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। तो जुनेद ने कहा तुम मुझसे कुश्ती लड़ना चाहते हो? कहा कि हाँ लड़ना चाहता हूँ। जुनेद ने सर से पांव तक देखा मगर कुछ भी फन नजर नहीं आया, कहीं से किसी एंगल से वो जो है पहलवान नजर नहीं आया। हजरत जुनेद बगदादी ने मगर बड़े गौर से देखने के बाद फरमाया बेखुदी वो बेसबब तो नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ ना कुछ तो फन होगा। लिहाजा तारीख मुकर्रर कर दी गई, फला दिन फला जंगल में फला जगह जो है अखाड़ा मुकर्रर कर दिया गया। आने वाला चैलेंज दे करके वापस चला गया, अखाड़ा तैयार है। लिहाजा उस दिन दूर व नजदीक से लोग आए कि जुनेद को चैलेंज करने वाला कोई मौका लाल आ गया है, जुनेद को चैलेंज करने वाला कोई पहलवान उभर करके आ गया है। एक अदना एक क्या कहते हैं अजनबी की मोहब्बत में उसकी झलक देखने के लिए, उसको दीदार करने के लिए, एक झलक पाने के लिए सब बेकरार है। लिहाजा मैदान जंग जो है पूरा सजा हुआ है, अखाड़ा तैयार है, टाइम पे टाइम बढ़ता जा रहा है, जुनेद की बेखुदी बढ़ती जा रही है। बादशाह मौजूद है, वज़रा मौजूद है, जुनेद के लाखों चाहने वाले मौजूद है। जब टाइम ओवर हो गया, जब टाइम बढ़ गया तो लोगों ने कहा कोई नहीं आएंगे, इसलिए डिसमिस कर दिया जाए, जुनेद को जीत का सेहरा बांध दिया जाए। जुनेद बगदादी इसी आलम में थे मगर कुछ अजनबी थे जिनको उससे अजनबी मोहब्बत हो गई। एक आवाज आई नहीं वो आने वाला जरूर आएगा, आने वाला आने ही वाला है। और थोड़ी देर इंतजार में गुजरा, देखा एक शख्स जो है हिलता डोलता हुआ, लिहाजा लड़खड़ाता हुआ, लोगों को फाड़ता चिढ़ता हुआ, भीड़ को हटाते हुए अखाड़े के करीब आए। हर शख्स की नजर उस पे जम गई, यही जुनेद का मद्दे मुकाबिल है, यही जुनेद से लड़ने के लिए आया है, यही जुनेद से लड़ने के लिए अखाड़े के करीब आया। मगर चाल बता रही थी पहलवान नहीं है, लड़खड़ाहट बता रही है, बहुत बड़ा कमजोर है। लिहाजा जुनेद बगदादी के आमना सामना हुआ। जुनेद बगदादी कई दिन से प्रैक्टिस और मश्क पे मश्क है, पता नहीं कौन सा दाव खेल जाए, पता नहीं कौन सा फरेब खेल जाए, और मैदान क्या कहते जंग में मुझे जो है ऐसा ना हो हार हो जाए, इसी सोच में जो है जुनेद की नींद भी खराब है, जुनेद का अक्ल भी ठिकाने में नहीं है। पहलवान आमने सामने है, इधर बड़ा कमजोर पहलवान, इधर जुनेद बगदादी, दोनों तरफ तालियों की झनकार है। इतने में दंगल बजता है, जो ही दंगल बजा आने वाले पहलवान ने उसका हाथ पकड़ा, पकड़ करके यूं खींचा, इस तरीके से हुआ कि जुनेद बगदादी का कान है और आने वाले का मुंह बिल्कुल करीब, आने वाले का मुंह बिल्कुल करीब है। लिहाजा आने वाले पहलवान ने कहा ए जुनेद बगदादी भरोसा मुझ पे करना, मैं औलादे रसूल मैं औलादे रसूल हूँ, फातिमा की औलाद में से हूँ, मेरी नसों में इमाम हुसैन का खून दौड़ रहा है, मेरी गरीबी या मुफलिसी का आलम ये है, मैं कमजोर हूँ, मजदूरी कर नहीं सकता, मेरे रगों में हाशमी खून है, मैं मांग के खा नहीं सकता। आज कनीज़े फातिमा की छोटी छोटी बच्चियां बगैर दुपट्टे के, बगैर कपड़े के जंगल में है, मुझे शहर में ला नहीं सकता, 3-4 दिन से भूखे हैं, वो भूख के लिए तड़प रहे हैं। ए जुनेद बगदादी तुझसे एक कुर्बानी
मांगता हूँ वो कुर्बानी ये दे दे। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया, मुझे यही लगा जुनेद को चैलेंज दे दूं। जुनेद जो है अहले बैत का मोहब्बत खा है, जुनेद अहले बैत से मोहब्बत करता है। अगर जुनेद मुझसे किसी बहाने हार जाए, मुझे बहुत सारे धनो दौलत मिल जाएंगे, मेरी औलादें पल जाएगी, फातिमा का चेहरा खिल जाएगा, जब निस्तान फातिमा के मुरझाए हुए गुलाब वापस जो है क्या कहते कली बन जाएंगे। लिहाजा जुनेद अगर भरोसा है तो कर ले, कल नाना जान से कहलवा कर तुझे। बेशक सुभान अल्लाह। हम औलाद रसूल हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम औलाद रसूल हैं, वादा खिलाफी नहीं करते। जुनेद कश्मकश में है, कैसे भरोसा कर लो, इतनी बड़ी शोहरत कैसे छोड़ दो, कैसे हार जाओ, जो बरसों से मैंने कमाई है मैं कैसे उसको मान जाओ। सोचो विचार में एक मर्तबा फिर आमने सामने हुआ, सैयद सादे ने हाथ पकड़ करके खींचा, कहा कि जुनेद फैसला तेरे हाथ में है, यहाँ जो है बादशाह के हाथ से ताज ले ले या मैदान कयामत में शाफे मैसर के हाथ से शफाअत की ताज तेरे हाथ में है। औलाद रसूल से मोहब्बत करने वालों देखो कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आज तुम्हारी कुर्बानी क्या है उस औलाद की मोहब्बत में? ताज़ियत ये तुम्हारी कुर्बानी, ढोल बजाना ये तुम्हारी कुर्बानी, नाच गाने ये तुम्हारी कुर्बानी, अजान खराबे करके ढोल के तमाशे करने वालों जो अहले बैत के लिए कुर्बानी, और खामखा गलत रस्मों में मेरी माँ बहनें पढ़ करके हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म और कौन सी रस्मों में पढ़ करके ये तुम्हारी कुर्बानी, ये कुर्बानी नहीं है। ये हुसैन नहीं कहता कि मेरे लिए नंगे पैर चलो तो मैं खुश हो जाओ, हुसैन तुम्हें ये नहीं कहता मेरे लिए मेहंदियां भिगाओ तो क्या कहते हैं मैं तुम्हारे लिए खुश हो जाओ। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर दूल्हा हाथ में मेहंदी लगा करके आ जाए, एक इमाम टोक देता है ये क्या लगा करके आया है, हिजड़ों जैसी ये क्या लगा के आया है, पता नहीं जिसको भेजे वो दुल्हन है, ये पता नहीं कि दुल्हन बन के तू आ गया है। एक आलिम टोक देता है, एक आलिम टोके कि जो हाथ में मेहंदी लगाना हराम है मर्द के लिए। अरे जब एक आलिम एक दूल्हे को टोकता है तो जरा बताओ, ये आलिम जब पिला टोक के ये कह दे मेहंदी लगाना हराम है, फिर अगर कासिम के हाथ पे मेहंदी लगी होगी तो क्या औलाद रसूल ने टोका ना हो? औलाद रसूल ने टोका ना होगा। कसम खुदा की ये मेहंदी की रस्म ये गैरों की इजाद है, ये गैरों की इजाद में मत जाओ। और बात निकली तो तमसीलन बता दो, आज हमने क्या कहते जारा को बड़ा उठाओ दे रखा है हुसैन टेकरी को। हो सकता कोई यहाँ से जाते हो क्या हुसैन टेकरी कि इमाम हुसैन का मज़ार है, तो जालिम ये कौन सा करबला? इमाम हुसैन का मज़ार यहाँ, अली अकबर यहाँ, अली असगर यहाँ, कासिम यहाँ, अब्बास यहाँ, अली अकबर यहाँ, ये जाली कब्रें बना करके लूटने वाले, अपनी जेब भरने वाले। और आजकल तो हाल ये हो गया है हर मजार पे कब्जा, वो असली हो नकली हो हर मजार पे कब्जा। मुजावरों ने कमाने के ढोंग बना लिए हैं। हाल ये है कि लोग जो हैं पहले बकरा बकरी बेचते थे और आजकल के मुजाविर साले मजार बेचते। क्या कहते जाकर के अजमेर में एक चादर 4 एक चादर 5 बार, फिर भी ईमान के ठेकेदार बने बैठे हैं। हम ही क्या कहते हैं औलादे गरीब नवाज है, हम ही ईमान के ठेकेदार हैं। हुसैन ये नहीं कहता गलत रस्मों में ना पढ़ो। हाल तो ये है, अगर चाहते हो मेरा हुसैन नाजी हो जाए, अगर चाहते हो गलत रस्मों से दूर रहे, अगर चाहते हो कल मैदान कयामत में मेरा हुसैन मुझे मुस्कुरा करके वेलकम स्वागतम करे तो तहिया कर लो, इंशाअल्लाह तारियां रखेंगे। हुसैन के नाना की सुन्नत है, शादियां सुन्नत के मुताबिक करेंगे। हुसैन के नाना की सुन्नत है, शादियों में ढोल बाजे, लिहाजा मुहर्रम में ढोल बाजे से दूर रहेंगे। इंशाअल्लाह इस तरह रहोगे, यहाँ भी सरफुरुई होगी, वहाँ भी सरफुरुई। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक फिर खींच करके कान के करीब ला, जुनेद जल्दी पे सलाह कर। अल्लाह अकबर। जुनेद ने कहा
اولاد حسین اور اولاد علی کے لیے قبول ہے کہ اگر بہانہ ضروری ہے میں تجھے اوپر کروں میرے اوپر بیٹھ جانا. اچانک تھوڑی دیر جو ہے دونوں ہاتھا پائی کی. جنید نے اس طریقے سے کھینچا جیسے آنے والا اس کے سینے پہ بیٹھ گیا ہو. جنید نیچے ہے اور وہ اوپر ہے. پھر دوسری مرتبہ یہی ہوا, جنید نیچے ہے لہذا آنے والا اوپر ہے. اس کے سینے پہ کھڑے ہو کے فتح کا جھنڈا گاڑ رہا ہے. وہ جنید جو شہرت برسوں میں کمائی تھی اب جوتوں کی بوچھار ہے. لعنت ہی لعنت ہے. کوئی جنید کو گالیاں دے رہا ہے, کوئی جنید کو کوس رہا ہے, کوئی جنید پہ لعنت اور تانے برسا رہے ہیں, کوئی جو ہے گالی گلوچ کر رہا ہے, کوئی جوتے پھینک رہا ہے. جنید نے جو مٹی جو ہے عزت مٹی میں ملا دی. اللہ اکبر. جنید جوتوں کے بیچ میں پڑا رہا. سب چھوڑ کے چلے گئے اس لیے کہ ہیرو تو رانی زیرو ہو گیا تھا. کون ساتھ میں لے جائے؟ تھوڑی دیر میں آنے والا اجنبی ہیرو بن گیا. لوگوں نے کاندھے پہ بٹھایا, کسی نے سونا, کسی نے چاندی, کسی نے زیورات. لہذا سب کے مرکز محبت بن گئے, عقیدت کے مرکز بن گئے. اپنے تمام ہیرے جواہرات سونے چاندی کو لے کر کے آنے والا شخص جنگل کی طرف چلا گیا. اب جنید اپنے بستر, جنید دعا سے اٹھے, گلیوں میں گھومتا پھرتا, لوگوں کی لعنتیں سنتا. اپنے بستر پہ جو ہی جنید بغدادی آئے اب آنکھ کھول کے انتظار کر رہے ہیں کب قیامت ہوگی, کب نبی کائنات اپنے ہاتھوں سے مجھے تاج وعدہ کرنے والا. اولاد رسول کا وعدہ ہے, جھوٹا تو ہو نہیں سکتا. اس لیے اولاد رسول کی محبت میں پورے 10 دن آؤ. اولاد رسول کی محبت میں دوستوں کو بھی لاؤ. ایک رات کی قربانی دے دو. جنید نے شہرت کی قربانی دی تھی, 10 رات کی قربانی دے دو. جنید نے اس کی قربانی دے دی, لہذا ڈھول بازی غلط رسموں کی قربانی دے دو. جنید نے شہرت کی قربانی دی. اتنے میں جو ہے جنید کے پتہ نہیں کب آنکھ لگی, ادھر آنکھ لگنی تھی. کیا دیکھتے ہیں؟ سرکار کائنات ہاتھ میں تاج لے کر کے موجود. سرکار کائنات ہاتھ میں تاج لے کے موجود ہے. فرما رہے ہیں اے جنید میں رسول ہوں. اولاد رسول کبھی جھوٹی وعدہ نہیں کرتے. میں نے سوچا کب تک انتظار کرتا رہے گا. اب تجھے اس ولایت کی تاج کے لیے, شہرت کی تاج کے لیے تجھے انتظار کرنا نہیں پڑے گا. اے جنید آجا, میرے سینے سے لگ جا. تو نے میری اولاد کو سینے پہ بسایا ہے. رسول تجھے سینے سے لگا رہے ہیں اور تیرے سر پہ ولایت کا تاج عطا فرما رہے ہیں. جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا جنید کی جانے والوں میں گن. پھر جنید کا مقام یہ رہا, جنید عام نہیں رہا بلکہ غوث اعظم کے چوتھے پیڑھی, غوث اعظم کے سلسلہ قادریہ میں چوتھے نمبر پہ جو نام آتا ہے وہ جنید. اس لیے اولاد رسول سے محبت الا المودۃ فی القربى. اے میرے بزرگوں اب فرما دو کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. پروردگار سے دعا ہے مولا کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا ان الحمد